ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ جو آپ نے سوال جس طرف کیا ہے نا، اپنی زوجہ کو نافرمانی کی صورت میں ارسلان صاحب آپ نے پہلے 2 طلاقیں جو دی تھیں وہ 2 اکٹھی دی تھی. اکٹھی ایک موقع پر جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 5 ہو، جتنے بھی بولے جائیں وہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے. اور وہ جو 2 طلاقیں آپ نے اکٹھی بولی ہیں وہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ابھی آپ کا جب معاملہ گڑبڑ ہوا تو آپ نے پھر، اور میں نے جو آپ کی وائس سنی ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ وائس طلاق دینے والی نہیں تھی، یعنی وہ اتنی نوبت نہیں تھی کہ آپ طلاق دیتے. یہ آپ کی غلطی ہے. سچی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر مت نصیحت نہ کی جائے، واضح نصیحت نہ کی جائے تو آپ دیکھیں نا، طلاق کی گرہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے. کیوں رکھی ہے بتائیں گے آپ مجھے؟ ہاں جی، مرد کے پاس فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ فوراً جذبات میں فیصلہ نہیں کرتا. ورنہ عورت کے ہاتھ میں بھی گرہ دی جا سکتی تھی کہ مرد چاہتا تو مرد طلاق دیتا تھا، عورت چاہتی تو عورت طلاق دیتی تھی. لیکن عورت کو طلاق حق نہیں دیا گیا. کس لیے نہیں دیا گیا؟ کہ عورت فیصلہ کرنے میں جذبات کر جاتی ہے. وہ نہیں دیکھتی نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، مستقبل کیا ہے، بعد کا معاملہ کیا ہے، وہ فوراً فیصلہ کر لیتی ہے. تو اگر آپ مرد ہو کے بھی عورتوں والا کام کریں، وہ یقین کریں مجھے دکھ ہوا، میں رونا آیا مجھے آپ کی وائس پہ کہ ایک پہلے بھی معاملہ گڑبڑ ہوا اور بات ہے ہی نہیں. کیا بات ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی نہیں آنا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتی تو پھر بیٹھ وہیں پہ. بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے، بڑے سے بڑا معاملہ کتنا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کوئی بھی سوچ لیں، طلاق نہیں دینی عورت کو. طلاق مرد بننا ہے نا، مرد تو مرد کا مطلب کیا ہے؟ پھر مرد بن کے دکھانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ گیا، طلاق دے دی. اور دیکھیں ابھی آپ نے دونوں چانس استعمال کر لی ہیں. ابھی آپ کے پاس چانس بھی نہیں رہا. اور اگر ابھی آپ کو میں نہ سمجھاؤں اور اگر آپ میری بات کو پک نہ کریں تو آپ یقیناً خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ملامت اپنے آپ کو کرتے رہیں گے. یہ شریعت جو چانس دیتی ہے نا، یہ بار بار نہیں دیتی. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء. عورتوں پر مرد جو ہیں وہ قوام ہے. قوام کی 2 معنی کیے ہیں علم نے. ایک معنی بمعنی حاکم، اور ایک قوام مضبوط. وہ خود بھی مضبوط ہے، وہ عورت کو بھی مضبوط کرے گا، پاؤں پہ کھڑا کرے گا. لیکن یہ کیسا مضبوط ہے کہ انسان وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل برداشتہ ہو جائے کہ عورت نافرمانی کر رہی ہے، عورت کہنا نہیں مان رہی ہے، اسے طلاق دے دی. اور طلاق سے پہلے اللہ نے جو 4 سیٹ اپ بتائے تھے، ان 4 سیٹ اپ کو سمجھنا ضروری ہے. یہ میں آپ کے لیے بھی یہ نکتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہارے معاملات نہیں بن پا رہے، فَإِذُوهُنَّ، سب سے پہلا کیا کام کرو؟ عورتوں کو سمجھاؤ، واعظ کرو. اگر سمجھ آ جائے تو الحمدللہ. اور سمجھانا کتنا ہے، کب تک ہے؟ ہر دفعہ سمجھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے. کوئی اس کی حد اور لمٹ نہیں ہے. کتنا سمجھانا ہے؟ بار بار سمجھانا ہے. جس طرح جمعے میں مولوی صاحب آج جمعے میں ہی سمجھاتے ہیں نا. فَإِذُوهُنَّ، ان کو کیا کرو؟ واعظ کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو. اگر سمجھ آ جائے تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا نا، فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کریں، مومنوں کو نصیحت فائدہ دے دیتی ہے. اچھا، اگر معاملہ حل ہو جائے تو الحمدللہ. نہیں حل ہوتا، وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو. طلاق نہیں دینی، بستر الگ کر لینا ہے. غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، تو 4 دن کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، عورت کو ادب سکھانے کے لیے، تادیب سکھانے کے لیے مارنا ہے. وہ ڈنڈا، وہ تھپڑ، وہ مکہ وارے میں ہے طلاق سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مارنا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو، یا ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، جانوروں کی طرح نہیں مارنا. چہرے پہ نہیں مارنا. چہرے پہ مارنے سے اللہ کے نبی نے غلام کو بھی منع کیا ہے کہ چہرے کا تقدس ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آدم علیہ السلام کا چہرہ، خلقت بیدی. اس لیے چہرے پہ نہیں مارنا. کتنے کام ہو گئے؟ 3. اگر یہاں بھی معاملہ حل نہیں ہوتا پھر کیا کرنا ہے؟ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، پنچایت جرگے میں 4 بندوں میں، 2 بندوں میں، برادری میں بٹھا کے اس کے والد کو، اس کے بھائی کو، اپنے کسی بڑے ذمہ دار کو تو معاملہ حل کرنا ہے. اللہ کہتا ہے اگر اس طرح معاملہ تم چاہو گے تو حل ہو جائے گا. اور لیکن شرط کیا ہے کہ دونوں فریق چاہیں کہ صلح ہو جائے، ایک نہیں. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ ضرور کوئی موافقت کا دروازہ کھول دے گا. لیکن اگر یہاں بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچ سمجھ کے، صبر سے، تحمل سے عورت کو طلاق دینی ہے. کب؟ جب عورت حالت منسس سے پاک ہو اور اس طور میں آپ نے عورت کے قریب نہ گئے ہو، اس وقت آپ طلاق دیں گے. یقیناً اتنا لمبا پیریڈ آپ ویٹ کریں گے نا شریعت کی روشنی میں تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کا غصہ ویسے ٹھنڈا ہوا ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات آئی عورت کہنا نہیں مان رہی، جا لے پکڑ. پھر اب آپ نے نقصان کس کا کیا ہے؟ اپنا کیا ہے، اس نے نہیں کیا. اس کا نقصان اس کے اپنے کرتوتوں نے کیا، آپ نے نہیں کیا. اس کے کرتوت کیا ہے؟ وہ اگر آپ کا کہنا مان جاتی، کوئی کمپرومائز کر لیتی تو نہ کر. ابھی آپ نے نقصان کس کا کیا ہے؟ اپنا کیا ہے. اب دیکھیں بیٹی ہے، وہ بیٹی آپ کے بغیر بھی ادھوری ہے، ماں کے بغیر بھی ادھوری. ایک کے پاس رہے گی نا. اچھا، دونوں کو ملتی بھی رہے، یہاں ملنے کو نہیں دیتا، بڑے ظالم ہیں یہاں پہ.
حتیٰ کہ بچی کے ننیال ددیال بھی ظالم ہو جاتے ہیں. وہ والد کو یا والدہ کو ایک کے پاس ہے دوسرے کو ملنے نہیں دیتے, اتنے ظالم ہے وہ. اگر ملنے بھی جائے تب بھی بچہ والد اور والدہ کے پیار دونوں کو نہیں پا سکتا. اچھا بچی جو ہے, آپ مجھے بتائیں, اس بچے کو والد جھڑکے گا؟ جھڑک سکتا ہے نا. والدہ جھڑکنا چاہے جھڑک سکتی ہے, لیکن والد اور والدہ کے سامنے اس کی ماموں بھی, اس کا چاچو بھی جھڑکے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا. تو جب اس نوبت کے بعد جو طلاق کی نوبت ہے, تو جو چاہے گا ہرا گھرا جھڑکے گا بھی, مارے گا بھی, آپ برداشت کریں گے؟ اور پھر اس سے بڑی بات کہ وہ بچہ جس کو آپ ڈیلی اپنے پیسوں سے خوراک لے کے دیتے ہیں, چیز لے کے دیتے ہیں, وہ بچہ اپنی ماں کی ممتا یا باپ کا پیار کہاں سے لے گی؟ ان ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہ آئے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے دل سے, واللہ مجھے طلاق یا کسی شریعت میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان کر دے اور ان کے دل بھی نرم کر دے, ان کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرما دے, قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور آپ طریقہ کار کے حکمت عملی سے اللہ سے دعا لازمی کرنی ہے, دعائیں کر کے محنت کر کے اس معاملے کو حل کریں. اور جب یہ حل ہو جائے تو دوبارہ نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ قدم نہیں اٹھانا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو مت نصیحت ہو گئی ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے, اور یہ سچ ہے. پہلے تو آپ نے یہ سوچا ہوا تھا نا کہ طلاق دی ہے تو واپس لے لوں گا, پھر آپ نے طلاق دی واپس لی, پھر آپ نے طلاق دی واپس لی, اور ابھی آپ کیا کریں گے؟ کیا بات ہے, آپ کے منہ پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ ارسلان حیدر صاحب ہو, آپ اس مسئلے کو سیریس لیں, ٹھیک ہے؟ یا تو چاہتے ہیں کہ نہ آئے, ہاں اچھی بات ہے, لیکن ابھی بہت سارا نقصان آپ نے کر دیا ہے. ابھی آپ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور یہ معاملہ آپ کا کلیئر ہو جائے. تو طلاقیں آپ کی ٹوٹل ابھی تک 2 ہوئی ہیں. جب 2 اکٹھے بولے تھے تو وہ 1 ہوئی تھی, اس پہ قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا طلاق مرتان, طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ 2 طلاقیں نہیں بولا اللہ نے کہ 2 طلاقیں ہیں, طلاقتان ایسا نہیں بولا اللہ نے. اللہ نے کہا طلاق مرتان, طلاقیں کتنی ہیں؟ 2 مرتبہ ہیں, 2 طلاقیں. طلاق مرتان 2 مرتبہ. اور 2 مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ 1 بار دیں گے پھر 1 بار دیں گے تو یہ 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ کا مطلب کیا؟ طلاقیں تو 3 ہوتی ہیں. اللہ نے کہا 2 مرتبہ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ 1 مرتبہ بھی رجوع ہو سکے گا اور دوسری بار بھی رجوع ہو سکے گا. اب 1 دفعہ آپ نے رجوع پہلے کیا اور 1 دفعہ رجوع بھی آپ نے کیا. پھر آپ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے لفظ طلاق 2 بار بولا اکٹھا, 2 طلاقیں بولی اکٹھا, تو یہ اکٹھا بولنے سے 1 کیسے ہو گئی؟ نہیں, اب جو طلاق 2 اکٹھی بولی جائیں گی تو وہ کتنی ہوگی؟ 1. اس پر صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الطلاق میں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کتاب پڑھی ہے, صحیح مسلم میں کتاب الطلاق میں حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں, سیدنا ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک یہی قانون تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تھا, وہ 3 نہیں ہوتی تھی, 1 طلاق شمار ہوتی تھی. تو جب 3 دینے سے 1 ہوتی ہے تو 2 دینے سے بھی 1 ہوتی ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ایک موقع پر 1 ہی طلاق دی جائے. اب تیسری بات یہ ہے کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے نا, یہ شریعت کا کوئی بھی قانون ہے, وہ میری اور آپ کی عقل سے نہیں ہے کہ میں کہوں جناب دی میں نے 3 ہے تو 1 کیسے. یہی لوگ کہتے ہیں نا, جو آپ نے فتویٰ دکھا اس میں بھی یہی ہے, معاشرہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دی 3 ہے, دی 2 ہے, 1 کیسے ہو گئی؟ تو 2 اکٹھی دی ہیں نا آپ نے, یہ نقطہ آپ سمجھیں. اکٹھی آپ 50 دے دیتے پھر کتنی ہوتی؟ تو ان کے نزدیک, ہاں ان کے نزدیک ہو نہیں گئی. ان کے نزدیک اگر اکٹھی آپ نے 10 بار لفظ بول دیا, 100 بار بول دیا, 20 بار بول دیا, تو ان کے نزدیک یہ ہے 3 ہو گئی, باقی ساری ضائع ہو گئی. ضائع کیوں ہو گئی بھائی؟ ایک بندے کے پاس 3 بیویاں ہوں, 4 بیویاں ہوں, وہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, طلاق 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 بس 10 دفعہ بول جائے, پھر وہ پھر سب بھی ڈیوائڈ ہو جانی چاہیے نا, 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر, پوری ہو گئی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس کو دیا اس کو 3, باقی ضائع. ضائع کیوں؟ ضائع اس لیے کہ ایک موقع پر ہماری مرضی سے طلاق نہیں ہونی. طلاق اس طرح ہونی ہے جس طرح اللہ نے قانون بنایا. اللہ نے قانون کیا بنایا ہے کہ ایک موقع پر 1 طلاق دی جائے, جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں, تو وہ 1 طلاق ہی ہوگی. اب مثلاً آپ نکاح کرنے گئے تھے تو آپ کو آپ کے وہ سسرال والوں نے یا مولوی صاحب نے کتنی دفعہ پوچھا تھا قبول ہے؟ 3 بار. تو بیویاں کتنی دے کے بھیجی تھی؟ 1 ہی دے کے بھیجی ہے نا, یہ مسئلہ سمجھائے نا. طلاقیں پوچھا کتنی بار ہے؟ 3 بار. 3 بار پوچھا نا قبول ہے, آپ نے کہا قبول ہے. پھر آپ نے اس نے پوچھا قبول ہے, آپ نے کہا قبول ہے. پھر اس نے پوچھا قبول ہے, آپ نے کہا قبول ہے. نکاح کتنے ہوئی ہے؟ 1. بیوی کتنی ملی؟ 1.
تو 3 بار کیوں پوچھا گیا؟ تاکید کے لیے. اگرچہ یہ شریعت نہیں ہے, شریعت میں ایک دفعہ ہی کافی ہے, اس پہ بحث پھر کبھی کریں گے, لیکن 2 بار کیوں پوچھا گیا؟ تاکید کے لیے. نکاح کتنے ہوئے؟ 1. تو یہاں پر بھی 3 بولے, 4 بولے, 2 بولے, کتنے بولے؟ جتنے بھی بولے. ایک موقع پر شریعت کا مطالبہ ہے کہ 1 ہی ہوگی. یہاں پہ میری عقل نہیں چلتی, میرا فلسفہ نہیں چلتا کہ میں نے جی 2 بولی ہیں تو 2 ہونی چاہیے. یہاں پہ چلے گا شریعت کا قانون کہ 1 بس 1. باقی جنہوں نے فتویٰ آپ نے جن سے لیا ہے, یہ بریلویوں کا فتویٰ ہے, اہل سنت انہیں نہ کہیں. اب آپ کا مجھے نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے, اہل سنت نہ کہیں. اہل سنت کا مطلب ہے سنت والے. اور سنت کیا ہوتی ہے؟ بابے کی سنت تو نہیں ہوتی نا, سنت ہوتی ہے نبی محترم, نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ دیتا ہوں, آپ اپنے آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کائنات کے سارے مولوی بھی اگر قرآن اٹھا کے آ جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ نہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. کیوں؟ سنت کیا ہے؟ سنت ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دیکھی اپنے آنکھوں سے. یہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ صحیح مسلم شریف جو ہے نا وہ دیکھ لیں. یہ ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے. پڑھ لیے جی. ابھی کوئی بندہ قرآن بھی سر پہ رکھ کے آ جائے گا تو آپ اسے مانیں گے؟ آپ کہیں گے آپ قرآن اٹھا رہے ہیں جھوٹ پہ. میں نے اپنی آنکھوں سے صحیح مسلم شریف میں دیکھا ہے, حدیث موجود ہے, اپنی آنکھوں سے میں نے اس لیے آپ کو دکھایا پڑھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تھا تو وہ 1 ہوتی تھی. اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں, 2 طلاقیں, 4 طلاقیں, 50 طلاقیں, 1 ہی شمار ہوگی. تو جب 2 دی تھی تو وہ 1 ہوئی تھی. یہ ہے سنت. نام رکھنے سے سنت کوئی نہیں بنتا, کام کرنے سے سنت بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ان کا فتویٰ ہے بریلویوں کا, وہ بریلوی ہیں دراصل, احمد رضا بریلوی کے, جس اس نے حوالے بھی فتاوی رضویہ کی دی ہوئی ہیں, احمد رضا بریلوی کی دی ہوئی ہیں, تو یہ بریلوی ہیں. یہ احمد رضا بریلوی کی میرے پاس کتابیں موجود ہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ ہم نے اسی لیے یہ آپ کو یہاں پہ لائبریری بنائی ہوئی ہے. اس بندے نے باقاعدہ طور پہ اس ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں, 3 سے مراد اس کی یہ 3 نہیں ہے الگ الگ, 3 سے مراد اسی طرح اکٹھی, تو وہ کہتا ہے حلالے کے بغیر حلال نہیں ہے, حلالے کے بغیر حلال نہیں ہے. اور حلالہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ شادی نکاح نہیں ہے, بربادی اور زنا ہے. شادی نکاح نہ کہیں. حلالہ ہوتا ہے کسی عورت کا نکاح کسی مرد سے کرنا ایک وقت معین کے لیے, اور مقصود کیا ہو کہ سابقہ کے لیے یہ حلال کرے. اب میری بہن بیٹھی ہے, میں بات کھولنا نہیں چاہتا, وہ 1 رات, 1 ہفتے, 1 مہینے کے لیے کسی کی غیرت گوارا کرے گی؟ وہ عورت ہے کہ آپ بکری ہے؟ رات دن ادھر, رات دن ادھر, رات دن ادھر, کیا کوئی غیرت ہے یار؟ کیا ہے؟ بے غیرتوں کے لیے تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتی نا. وہ تو اپنے جسم سے کپڑے اتار کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, بے غیرت جو ہیں. تو یہاں بھی بے غیرت مذہب کے لباس میں وہ کہتے ہیں. اب انہی سے پوچھیں, آپ انہی کے پاس چلے جائیں. یہ فتویٰ اگرچہ انہوں نے لیا ہے لیکن آپ ان کے پاس چلے جائیں. آپ نے جانا ہے ان کے پاس چیک کرنے کے لیے, اور مجھے بتانا ہے آپ نے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے ان کے پاس جانا ہے, کہنا ہے حضرت صاحب مہربانی فرماؤ, یہ کرو, مہربانی فرماؤ, پریشان حال ہیں, کوئی پیسے چاہیے تو لے لو, بہت پریشان ہوں میں, مجھے کوئی حل بتائیں. آپ حل کر سکتے ہیں, آپ بڑے ہیں, محترم ہیں, پیر ہیں. اس نے حلالے کے بغیر کوئی راستہ بتایا تو پھر مجھے کہہ دینا قاری صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور فوراً کہے گا حلالہ. پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, پھر آپ نے وہیں پہ بیٹھ کے کہنا حضرت صاحب حلالے کے لیے اعتماد والا بندہ نہیں ملتا. میری بہن بات سمجھ رہی ہیں؟ اعتماد والا وہ فوراً وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہے, نہ کہیں ارسلان صاحب جو جرمانہ آپ کہیں گے میں دوں گا. یہ دلال ہے, مذہبی ٹھگ ہے. یہ مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہے, مذہبی ٹھگ ہیں. یہ مسجدوں کے مدرسوں کے نام پہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ کو بلانے کا مقصد, آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو مسلک اہل حدیث, ہم اہل حدیث ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, اہل حدیث جو مسلک آپ کی عزت بچا سکتا ہے نا, وہ آپ کا سارا کچھ آپ کے ساتھ فیئر اور مخلص ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو چینج بھی کرنا ہے انشاءاللہ. صرف یہ طلاق کا فتویٰ لے کے اپنا گھر نہیں بچانا, اپنی آئندہ کی زندگی بھی بچانی ہے. آپ نے نماز, روزہ, مسائل, یہ سارے جو طہارت, یہ ساری چیزیں اہل حدیث مسلک کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اہل حدیث مسلک کیا ہے؟ قرآن و سنت, قرآن و حدیث. میں کوئی کتاب ابھی آپ کو نہیں دوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ اس سے بھی یہ کہوں گا آپ نے گھر جا کے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور صحیح بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے. روزانہ 1 صفحہ پڑھ لے. 1 صفحہ نہیں پڑھ سکتے, روزانہ 1 حدیث پڑھ لے, 4 سطریں پڑھ لیں یار.
یہ ہے مسئلہ حدیث. ڈائریکٹ قرآن حدیث ترجمہ کس لیے, ترجمہ کس نے کیا, کیوں کیا؟ ہمارے لیے کیا نا, عوام کے لیے کیا نا. ترجمہ پڑھے قرآن کا, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن و سنت کیا ہے اور آج دن تک آپ کو کتنا بدھو بنایا گیا ہے, دین سے دور رکھا گیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ طلاق کا جو کیس ہے, اس مسئلے نے آپ کو آپ کی زندگی بدلنے کا ایک موقع دے دیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے مذہب میں اور آپ کے ساتھ دھوکہ باز کون ہے. جنہوں نے 3 طلاقوں کو 3 کرا دیا, چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں, ہماری ان کے ساتھ ذاتی عداوت نہیں ہے, ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ صرف فقط جھگڑا ہے دین کا. کہ ظالموں, تم دین کے نام پر تم فتویٰ جاری کر رہے ہو, قرآن و سنت کے خلاف یہ کر رہے ہو, پھر تم یہ کہتے عورتوں کو حلالہ کرواؤ. اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلالہ جو ہے وہ ان کے نزدیک حلالہ نہیں ہے. نہیں ہے تو جا کے چیک کر لے, پوچھ لے, پرسنل ملے گا, وہ حلالے کی فتویٰ دے گا, کہے گا کہ حلالہ کرو. تو ابھی آپ نے جب فتویٰ لینا ہے, فتویٰ لینے کے بعد آپ نے ان تک فتویٰ پہنچانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے. بیچ میں جرگہ بٹھانا ہے, 2 بندے برادری کے ذمہ دار, کوئی بار کے ان کے لیے قابل عزت ہو, ٹھیک ہے, وہ بزرگ ٹائپ, ان کو بٹھائیں, ان کو بیچ میں ڈالیں اور یہ فتویٰ میرا ان کو دکھائیں, وہ پڑھیں گے. اس میں سارے قرآن و سنت کے دلائل نقل ہوں گے. ہم نے کوئی فتویٰ رضویہ کا حوالہ نہیں دینا, ہمارے بھی بابے موجود تھے. ہم اہل حدیث, وہ لفظ اہل حدیث کو نہ مانیں, حدیث کو تو مانیں گے نا. یا تو یہ وہ کہیں میری بہن, وہ کہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. حدیث دکھائی ہے نا, اسی حدیث کا حوالہ مکمل فتوے میں موجود ہوگا. اس کے علاوہ یہ مسند احمد بن حنبل ہے, اس کی حدیث بھی نقل کروں گا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, یا یہ کہتے ہیں کہ مفتی نے جو فتویٰ آپ نے لایا ہے اس نے حدیث غلط لکھی ہے, ریفرنس غلط دیا ہے, ترجمہ غلط لکھا ہے. ہم مجرم ہے نا. آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے, آپ نے یہ پوائنٹ عدالت میں بھی اٹھانا ہے, ہر جگہ اٹھانا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, ترجمہ ٹھیک ہے, ترجمہ غلط ہے تو آپ ترجمہ کر کے دکھاؤ. اگر حدیث ہے چھوڑ دو حدیث کو, چھوڑ دو بریلوی کو. جب یہ احمد رضا بریلوی پیدا نہیں ہوا تھا تو دنیا میں کون تھے؟ مسلمان تھے. پیر عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنیا میں کون تھا؟ مسلمان تھے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں کون تھا؟ مسلمان تھے کہ نہیں؟ آپ چھوڑ دیں بریلوی کو, آپ چھوڑ دیں حدیث کو. آپ یہ بتائیں یہ حدیث صحیح ہے, مسلم شریف کی ہے, اس حدیث پر عمل کرنے میں کیا دقت ہے؟ ہاں جی, کورٹ اسی کو ایکسیپٹ کرتی ہے, ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی بیوی ہے, بغیر اس کے والدین کی رضامندی کے آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں. طلاق کب دی تھی آپ نے؟ ہاں 2 ستمبر کو آپ نے طلاق دی ہے, تو ابھی تو عدت 3 مہینے ہے, تو عدت تو ابھی آپ کی رہتی ہے. عورت والدین کی مرضی کے بغیر آپ کے پاس آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بالکل آپ کو ہمارا فتویٰ عدالت میں چلے گا, اور آپ جائیں گے اور ان سے جب بات کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن مجھے اللہ پہ بڑی امید ہے. لیکن آپ نے امید کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سلسلہ ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو واٹس ایپ پہ 2-4 دعائیں بھی بھیج دیتا ہوں, وہ پڑھتے رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں. اللہ سے یاد کریں کہ میں انشاءاللہ اس عورت کو اللہ تیرے دین کے لیے اور تیرے نام پہ جو ہے اس کو حلال رکھوں گا, اور اس کے خیال رکھوں گا, بچی کا خیال رکھوں گا, کیونکہ بچی کے اوپر سایہ شفقت آپ کا ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا, آپ کی نیت فقط اپنا سہولت بنانا نہیں ہے, بلکہ مقصود کیا ہے کہ اس عورت کا بھی کوئی جو ہے نا وہ سہارا بن جائے, ٹھیک ہے نا. مرد کو تو اللہ تعالیٰ اور بیویاں دے دیتا ہے, لیکن عورتوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اگرچہ غلطی چلو اس کی ہے, کوئی بات نہیں, آپ بڑے ہیں, مرد ہے نا, آپ کو اللہ نے بڑا بنایا, خاوند ہے نا, آپ نے دل سے بالکل کل ارادہ کر لینا کہ میں نے A to Z معاف کر دیا, کسی قسم کی رنجش میرے دل میں نہیں ہے, کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, میں نے سارا معاف کر دیا. یہ ذہن میں رکھنا ہے, اللہ سے ایک عہد کرنا ہے کہ اللہ تو جو ہے نا اسے لا, تاکہ میری عزت اس کی عزت, میری عصمت اس کی عصمت, ہمارا گھر, ہماری بچی, سارے جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور دعائیں کریں تو عدالت کا راستہ بھی کریں, پنچایت کا بھی کریں, انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کوئی راستہ بنا دے گا. نہیں بھی بنتا, فار ایگزامپل کوشش کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا. انسان ساری زندگی کوشش کس لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے تو کرتا ہے, تو ایک کوشش ہی صحیح, لیکن ہے انشاءاللہ ہو جائے گا, کیونکہ کورٹ کچہری سے یہی مسئلہ ہے.